شکر گزار ہوں کہ بڑے شارٹ نوٹس پہ آپ تشریف لائے. اور ویسے تو سیاست میں بہت گرما گرمی چل رہی ہے اور کافی کچھ ہو رہا ہے، لیکن جس انداز سے اس معزز ایوان سندھ اسمبلی، جو کہ بہت تاریخی اسمبلی ہے، جس میں قائد اعظم محمد علی جناح، لیاقت علی خان اور بڑے بڑے اکابرین، یہ بڑے اچھے انداز میں ایک یادیں وابستہ ہے، تاریخ وابستہ ہے اس اسمبلی سے. لیکن افسوس کہ اس ایوان کا وقار مجروح کیا جا رہا ہے. اقتدار کے نشے میں ایوان کے وقار کو پیپلز پارٹی کے لوگوں نے مجروح کر دیا ہے، اور ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کو، سندھ کے عوام کو ہم احساس دلائیں کہ ہم کن رویوں کا شکار ہیں. ہم پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت اور خاص طور پر اسپیکر سندھ اسمبلی کے کن غیر جمہوری رویوں کا شکار ہیں. پہلے ہی یہاں ایک سویلین ڈکٹیٹرشپ قائم ہے سندھ اسمبلی میں، کہ آج میں دہراتا چلوں کہ سندھ میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں چیئرمین تو گجاؤ کے ممبر بھی نہیں ہے. میں دہراتا چلوں کہ قائمہ کمیٹیوں میں اپوزیشن کی کوئی نمائندگی نہیں ہے. میں یاد دلاتا چلوں کہ بجٹ جب پاس ہوا تو اس میں اپوزیشن لیڈر کی تقریر نہیں تھی، کئی پارلیمنٹ لیڈرز کی تقریر نہیں تھی. فائنانس منسٹر اور لیڈر آف دا ہاؤس وزیر اعلیٰ نے اپنی کلوزنگ ریمارکس نہیں دیے. یہ سب ادھر ہی ممکن ہے اور لگتا ہے کہیں ممکن نہیں ہے. لیکن اب جو ایک افسوسناک پہلو، ایک شرمناک پہلو، وہ یہ کہ پچھلا جب سینٹ الیکشن ہوا تھا، اس اسمبلی میں آپ نے جمعہ بازار لگتا دیکھا، اس اسمبلی میں آپ نے خرید و فروخت ہوتی دیکھی. اس اسمبلی میں ہم نے دیکھا کہ پچھلے الیکشن میں، سینٹ کے الیکشن میں سرعام ان دو لوٹوں نے، جو کہ تحریک انصاف کے ووٹ پر کامیاب ہوئے تھے، سردار شہریار خان شر صاحب اور جناب اسلم خان ابڑو صاحب نے سرعام اپنے ضمیر کو بیچا، اپنی پارٹی کو بیچا، اپنی سیاست کو بیچا. اور یہ دو لوگ، یہ دو، افسوس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، میرا ذاتی کچھ نہیں ہے، لیکن یہ لوٹے ہیں. انہوں نے اپنا ووٹ اور انہوں نے خریدا پیپلز پارٹی نے. اور اس وقت بڑی آوازیں کر کے یہ صاحب نکلے تھے، او پیپلز پارٹی مار رہی ہے، لیکن یہ اس وقت بک چکے تھے. تاریخ نے ثابت کیا کہ یہ بھی سولڈ آئٹم تھے اس وقت بھی. اور الٹیمیٹلی یہ بھی اس گنگا میں نہائے ہوں گے، بہتی گنگا میں یہ صاحب بھی نہائے ہوں گے. لیکن بلی اب تھیلے سے باہر آئی. بلی کے آگے بھی کچھ کہنا چاہوں لیکن کہنا نہیں چاہتا. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جس انداز سے سینٹ الیکشن میں انہوں نے ووٹ کیا، اور جس ہٹ دھرمی سے، جس بے شرمی سے ان دو ایم پی ایز کو جو پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر جیتے ہیں، انہیں ٹریجری بینچز پر بٹھایا گیا، حکومتی بینچز پر بٹھایا گیا. میں کہنا چاہتا ہوں اس سے بڑی افسوسناک صورتحال کیا ہو سکتی ہے کہ تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ چلے ٹھیک ہے، منہ کالا کیا انہوں نے، اپنا ضمیر بیچا، اپنے آپ کو بیچا، چند پیسوں کی خاطر اپنی عزت بیچی، وقار بیچا. لیکن کس قانون کے تحت اسپیکر صاحب، پیپلز پارٹی نے ان کو اپنی بینچوں پہ بٹھایا؟ کس قانون کے تحت اسپیکر صاحب نے وہاں ان کو بیٹھنے کی سیٹیں الاٹ کی؟ اس سے اسپیکر صاحب کی جو ایک وقار ہے، سینٹٹی ہے ایوان کی، ان کا جو وقار تھا، انہوں نے اس کو پامال کر دیا. اور یہ دونوں لوگ اس سیٹوں پر بیٹھے ہیں، گورنمنٹ کی سیٹوں پہ. چلیے وہ الیکشن ہو گیا، لیکن اس میں بہت سارے ووٹ پڑے تھے. تو اگر ایک ہٹ دھرمی کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے تو نہیں دیا، کچھ نہیں تھا. اب میں آتا ہوں 22 تاریخ کو ہونے والے سینٹ الیکشن. یہ سینٹ الیکشن ہوتا ہے، 2 روز قبل یہیں ہماری میٹنگ ہوتی ہے،
اس میں قرارداد پاس ہوتی ہے، ہمارے پارلیمنٹری لیڈر صاحب یہاں موجود ہیں، اس قرارداد کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے اس الیکشن سے بائیکاٹ کرنا ہے، ایبسٹین کرنا ہے۔ پارلیمنٹ لیڈر صاحب ہمیں میمو جاری کر دیتے ہیں، سرکولر جاری کر دیتے ہیں، انفارم کر دیتے ہیں سارے ایم پی ایس کو، اس کے باوجود ہم آ کے باقاعدہ پریس کانفرنس میں کر دیتا ہوں اپنے کینڈیڈیٹ سمیت کہ ہم بائیکاٹ کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود یہ 4 ایم پی ایز، یہ 4 لوٹے، یہ 4 ضمیر فروش، یہ 4 احسان فرموش، یہ 4 پیسوں کے پجاری، یہ 4 اقتدار کے بھکاری، یہ اس روز آتے ہیں اسمبلی میں اور آ کر ووٹ دیتے ہیں۔ ثابت کیسے ہوتا ہے؟ اس دفعہ پکڑے گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا سیانہ کوا دونوں ٹانگوں سے پھنستا ہے، جب پھنستا ہے تو چاروں پھنس گئے۔ اس دفعہ، پچھلی دفعہ تو کہتے ہیں نا ہم چیلنج نہیں کر سکتے تھے، اس دفعہ ہمارے امیدوار کو گو کہ ہم نے بائیکاٹ کیا تھا، 1 ووٹ نہیں پڑا اور پیپلز پارٹی کو 99 ووٹ پڑے، 2 ریجیکٹ ہوئے، اور انہوں نے ووٹ ڈالا۔ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے پارٹی سے بے وفائی کی، انہوں نے پارٹی کے خلاف گئے، اور یہ لوگ تو آفیشیلی پارٹی جوائن بھی کر چکے۔ اس سے آرٹیکل 63A(1) ان پہ لاگو ہوتا ہے کہ انہیں ڈسکوالیفائی کیا جانا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں اصول بھی کہتا ہے کہ جس کی پارٹی کی ٹکٹ پر آپ آئے، اگر آپ ماشاءاللہ کوئی غیرت آپ کے اندر تھوڑی بہت بھی ہے تو پارٹی چھوڑیے، جائیے پیپلز پارٹی سے لڑ لیں بے شک۔ اب مثال ہے، مسٹر گبول کا ہم نے لوٹے پہ نام تصویر لگائی ہوئی ہے، لیکن اس سے پہلے قادر بخش گبول صاحب ہماری پارٹی میں تو چھوڑ کے چلے گئے، ہم نے کچھ نہیں کہا۔ جان محمد گبول صاحب پارٹی میں تو چلے گئے، پارٹی میں رہنا چھوڑنا سب کا اختیار ہے، کوئی ہمارے ساتھ آتا ہے جاتا ہے اس کو ہم، لیکن ہماری پارٹی کا ایم پی اے ہوتے ہوئے ہمارا ووٹ خلاف دینا، ان پہ تو ہم نے اپنے کارکنوں کو روکا ہوا ہے۔ گزشتہ روز بھی 250-300 لوگ ان کے حلقے کے ان کے گھر کی طرف جا رہے تھے، ہم نے روکا ہوا ہے۔ لوگ ان کے منہ کالا کرنا چاہتے ہیں، لوگ ان کے گھروں پہ توے ٹانگنا چاہتے ہیں، لوگ ان کو معاف نہیں کریں گے۔ عمران خان کے ورکرز معاف نہیں کریں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے کیا، انہوں نے زیادتی کی۔ میں نے اسپیکر صاحب کو خط بھی لکھا ہے اور ہم ان کو ڈسکوالیفائی بھی کرائیں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے حلقے کے عوام کو ان کا ناطقہ بند کرنا چاہیے، ان پہ عدم اعتماد کرنا چاہیے، ان کی برادری کے لوگوں کو ان سے کہنا چاہیے کہ آپ نے برادری کی پگ کو، برادری کی ٹوپی کو آپ نے متاثر کیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج جس انداز سے سندھ میں سویلین ڈکٹیٹرشپ چل رہی ہے، پیپلز پارٹی جو جمہوری پارٹی کہلاتی تھی، جمہوریت کے راگ الاپتی تھی، جمہوریت کی بات کرتی تھی، آج پیپلز پارٹی نے اپنا، میں سمجھتا ہوں کہ شاید کہ انہوں نے وہ بھٹو کی پارٹی، وہ بے نظیر کی پارٹی کو ختم کر دیا ہے۔ اور آخر میں چھوٹی سی بات کر کے میں خرم بھائی کے حوالے کرتا ہوں۔ میں کہنا چاہتا ہوں بلاول زرداری صاحب اسلام آباد میں تو کانپیں ٹانگ رہی تھیں آپ کے پہنچنے سے، ایک ایسا مارچ نکالا جو آگے تماشا ہی بن گیا۔ 10 روز کے بعد آؤٹ کم کیا تھی؟ تماشا۔ اور میں کہنا چاہتا ہوں، میں بتائیے کہ جب آپ کہاں تھے جب ایڈز لاڑکانہ کو لگی، تو اس وقت آپ کی کانپیں کیوں نہیں ٹانگ رہی تھی؟ جب کتے کی ویکسین نہیں مل رہی تھی اور بچے کتے کے کاٹنے سے مر رہے تھے، تو بلاول زرداری تمہاری ٹانکیں کیوں نہیں کانپ رہی تھیں؟ جب تھر میں بھوک افلاس سے بچے مر رہے تھے، بلاول صاحب آپ کی کانپیں کیوں نہیں ٹانگ رہی تھیں؟ جب کراچی کو کچرا کنڈی بنا دیا گیا، آپ کی کانپیں کیوں نہیں ٹانگ رہی تھیں؟ جب کراچی کو گٹرستان بنا دیا، آپ کی کانپیں کیوں نہیں ٹانگ رہی تھیں؟ جب ہسپتالوں میں دوائیاں نہیں ملتی، آپ کی کانپیں کیوں نہیں ٹانگتی؟ جب ایمبولینس، گدھا گاڑی کی ایمبولینس سندھ میں چل رہی ہوتی ہے، تو آپ کی کانپیں کیوں نہیں ٹانگتی؟ جب سندھ کے ڈیسک کے 29 ہزار کی خریدی جاری ہو رہی ہوتی ہیں، آپ کے وزیر خریدتے ہیں، تو آپ کی کانپیں کیوں نہیں ٹانگتی؟ جب سندھ میں 1400 ارب کی کرپشن ہوتی ہے، تو آپ کی کانپیں کیوں نہیں ٹانگتی؟ اس کا جواب انشاءاللہ لیں گے۔ اور میں محترم اسپیکر صاحب سے درخواست کرتا ہوں، براہ کرم ان دونوں لوٹوں کو سیٹوں سے ہٹائیے، اور ان دونوں لوٹوں کو بھی نئی حکومتی سیٹوں پہ نہ بٹھائیے، ورنہ سندھ اسمبلی میں وہ تاریخی احتجاج ہوگا، اور اس دفعہ اسپیکر صاحب پہ بھی ہوگا۔ کسی آئینی، قانونی، اخلاقی، ہمیں لوٹا کریسی نہیں چاہیے، لوٹا کریسی نامنظور، ہمیں ڈیموکریسی چاہیے۔ یہ لوٹا کریسی پیپلز پارٹی جو کر رہی ہے، اس کو سندھ کے عوام بھی جانتے ہیں کہ یہ خرید و فروخت پہ یقین رکھتی ہے،
ہمارے MNAs کو آفرز کر رہے ہیں، جیسے انہوں نے پہلے ناصر شاہ صاحب نے اور گیلانی صاحب کے بیٹوں نے آفرز کی تھیں اور پکڑے گئے تھے، خرید و فروخت کی دکان لگا رہے ہیں، لیکن الحمدللہ کوئی MNA ہمارا بکنے کو تیار نہیں ہے اور ملنے کی ہم نے چھوٹ دی ہوئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ 172 تو کیا 162 لوگ بھی یہ نہیں لا سکیں گے انشاءاللہ۔ تحریک عدم اعتماد ناکام ہوگی، عمران خان صاحب کو پوری عوام کا اعتماد حاصل ہوگا۔ آپ نے کچھ دن پہلے وہاڑی میں دیکھا، گزشتہ روز دیر میں دیکھا کہ عمران خان کے ساتھ لوگ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ یہ تمام لوگ جب دیر سے نکلیں گے، وہاڑی سے نکلیں گے، کراچی سے نکلیں گے، کوئٹہ سے نکلیں گے، ملتان سے نکلیں گے، لاہور سے نکلیں گے، میاں والی سے نکل کے ڈی چوک کی طرف آئیں گے، تو بلاول زرداری آپ کی اور آپ کے چاچو نواز شریف، خالو فضل الرحمان اور اس پورے ٹولے کی انشاءاللہ ٹانپیں کانپ جائیں گی۔